السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے، اور میں آپ کو جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے جو آج ان کی جو نظر ثانی کی درخواست میں جو انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ ان کی نظر ثانی کی درخواست کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے، براہ راست دکھایا جائے، آج سپریم کورٹ کے لارج 10 رکنی بینچ نے جس کی ہیڈ کر رہے تھے جسٹس عمر عطا بنجار، انہوں نے عدالت نے 6-4 سے یہ قاضی صاحب کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ 4 جج صاحبان نے اس کی مخالفت کی ہے۔ جن 6 جج صاحبان نے جن کو قاضی صاحب کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو درخواست کو مسترد کیا، ان میں ہے جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس قاضی امین احمد اور جسٹس امین الدین خان۔ تو ان 6 جج صاحبان نے اس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو مسترد کر دیا، جبکہ 4 جج صاحبان ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے اس کی حمایت کی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو درخواست ہے اس کو لائیو دکھایا جائے۔ ان جج صاحبان کے نام ہیں جسٹس مقبول باقر، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور جسٹس منصور علی شاہ۔ لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ اس 6 جو جج صاحبان نے جو ان کی درخواست کو مسترد کیا، اس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی ان کی درخواست کو مسترد کیا، لیکن انہوں نے ایک علیحدہ نوٹ لکھا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے میں جو 6 جج صاحبان نے جو میجورٹی نے جو فیصلہ مسترد کیا ہے اس میں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے جو اس کو لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ فار ریزن ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر آن دس miscellaneous application is dismissed. However, the right of the people to have access to information in matters of public importance under Article 19A of the Constitution is recognized, the details and modalities of which are to be decided by the full court on the administrator side. جس کا مطلب یہ ہے کہ 6 جج صاحبان نے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو مسترد کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ عدالت نے یہ قرار دیا کہ جو آرٹیکل 19 جو آئین کا آرٹیکل 19 ہے، جو کہ اس بات کی اعادہ کرتی ہے کہ تمام لوگوں کو جتنے بھی پبلک امپورٹنٹ کیس ہیں ان کو تک رسائی تک جو ہے وہ رسائی ہونی چاہیے، تو اس پر عدالت نے اس کی حمایت کی ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ یہ ایک فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر اس کا احاطہ کرے گی، لیکن کورٹ نے آج مسترد کر دیا، جو کہ 4 جو جج صاحبان نے جنہوں نے مخالفت کی ہے۔ اچھا، اس میں جو 6 جج صاحبان میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی مسترد کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک علیحدہ اس کے ساتھ نوٹ لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ For the reason to be recorded later in the judgment delivered in the Constitution, the present civil miscellaneous application is dismissed, as the relief sought by the petitioner would negate the very spirit of the oath taken by the petitioner judge. یعنی جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی اس کو مسترد کیا ہے اس کی درخواست کو، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ایک پٹیشنر ہے تو لہٰذا انہوں نے جو اوتھ لیا ہے، یعنی جو حلف لیا ہے، یہ اس کی پھر نفی کرے گی اگر یہ جو اپنا انہوں نے جو ریلیف مانگا ہے۔ تاہم جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ کہا ہے کہ فار دا ریزن ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر I find the right of the public to have access to live streaming or audio recording, written transcript, or any other medium of the court hearing in the proceeding of public importance, including those under Article 184(3) and 186 of the Constitution, is their fundamental right. تو ویسے تو 6 جج صاحبان نے بشمول یحییٰ افریدی نے اس کو مسترد کیا، لیکن یحییٰ افریدی نے ایک علیحدہ نوٹ میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ جو عوام تک اطلاعات تک جو رسائی ہے، یہ آرٹیکل 19 اے جو ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ اس کی ضمانت دیتا ہے کہ جتنے بھی پبلک امپورٹنس رفاع عامہ کے جو پبلک امپورٹنس کیس ہیں ان کے تک رسائی ہونی چاہیے عوام کو، اور خاص کر ان جیسے کیسوں میں جس میں آرٹیکل 184(3) کے تحت کیسز دائر ہوں یا آرٹیکل 186 کے تحت جو کیسز دائر ہوں، تو اس پہ ان معاملات میں اگر معاملات ہوں تو پھر عوام تک جو رسائی تک جو اطلاعات کا جو عوام کا جو حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، یعنی اطلاعات تک رسائی کا، ان کو چاہیے کہ پھر وہ یہ اس کی ضمانت دیتا ہے۔ اور انہوں نے رجسٹرار آف دس کورٹ از دیئر فور ڈائریکٹڈ ٹو پلیس دا میٹر بفور دا فل کورٹ فار اپروپریٹ اسٹیپ as it deems fit under Article 191 of the Constitution to effectuate this fundamental right of the public. اور انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ
فل کورٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھ دے۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ ایک اس کے ساتھ ایک علیحدہ نوٹ لکھا ہے، یعنی انہوں نے بھی اطلاعات تک رسائی کا جو معاملہ ہے اس کی انہوں نے تائید کی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جو 4 جج صاحبان جنہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے، یعنی انہوں نے اس میں حق میں کہا ہے کہ یہ لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جانا چاہیے، جس میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے چاروں نے جج صاحبان نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ آرٹیکل 19 ریاستی اداروں بشمول عدلیہ پر یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ عوام تک رسائی کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں، عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو عوام کو وہ اطلاعات تک رسائی کا حق دیا جائے، اور عوام کا یہ بھی حق ہے کہ وہ جانیں کہ کیسے عدالتیں اس طرح کی نوعیت کے کیسز جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتی ہیں۔ ان 4 جج صاحبان نے کہا کہ عوام کا یہ بھی حق ہے کہ عدالت اگر اس طرح کے معاملات دیکھتی ہیں، یعنی فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق کے حوالے سے ہوں یا پبلک امپورٹنس کیسز ہوں، ان پر اگر جب عدالت کارروائی کرتی ہے، جو پروسیڈنگز کرتی ہے، جو سماعتیں کرتی ہیں، تو یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اس کو عوام کے علم میں لایا جائے، عوام کو اس سے آگاہی کا حق ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ وی دیئر فور ہولڈ that the live streaming audio and video of court proceeding of these states should be made available for information of the public through a link on the official website۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اب آرٹیکل 184(3) میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، تو اب یہ انہوں نے قرار دیا ان 4 جج صاحبان نے کہ جو لائیو سٹریمنگ ہے اور جو ریکارڈنگ ہے اور آڈیو اور ویڈیو، یہ جو ہے ان کے ایسے کورٹ ایسا بندوبست کرے ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے، تاکہ اس طرح عوام تک رسائی کو عوام تک رسائی تک ہو اس کا عوام کا اس طرح کے معاملات سے۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ کیپنگ ان ویو دا کرنٹ اسٹیٹ آف ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر اویلیبل ان دس کورٹ اینڈ دا فیکٹ دیٹ دا ریویو پٹیشن فائلڈ in the case are fixed for hearing, we direct the audio recording of the proceeding of the court hearing of the said reviews petition to be made available to the public۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ یہ آج کل کیونکہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین کہ آج یہ جسٹس جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، جسٹس آصف سعید کوسہ، ان کے دور میں پورے کورٹ سسٹم کو تمام رجسٹریز یعنی لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، پشاور سے لنک کیا گیا تھا، اور جو وکلاء حضرات اگر کیسوں میں نہیں پہنچ سکتے اسلام آباد تو وہ آڈیو لنک کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی رجسٹری سے، پشاور سے، لاہور سے، کوئٹہ سے اور پشاور سے وہ وکلاء دلائل دے سکتے ہیں۔ اور اکثر یہ ہوتا رہتا ہے کہ جب کیسز ہوتے ہیں تو وکلاء دوسرے رجسٹری سے کرتے ہیں، تو چونکہ یہ لنک ہوا ہے، ویڈیو لنک ہے، تو ان جج صاحبان نے یہ کہا کہ یہ جو نظر ثانی کی جو درخواست ہے، عدالت اور ایڈمنسٹریشن جو ہے سپریم کورٹ کی، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو یقینی بنائیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس جو نظر ثانی کی جو درخواست ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، وہ یقینی بنائیں کہ نظر ثانی کی درخواست لوگوں کو ڈائریکٹ یعنی براہ راست دکھایا جائے، اور اس پہ the registrar of this court shall ensure that the unedited audio recording of the proceeding of the court hearing of the review petition is made available to the public on the official website of this court on the same day after the hearing and before the کلوز آف دی ورکنگ آورس۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی رجسٹرار آفس کو یہ ڈائریکشن دیے، یعنی ان 4 جج صاحبان نے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تائید کی ہے اس کی درخواست کی، تو اس پہ انہوں نے رجسٹرار آفس کو کہا کہ ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ریویو کی درخواست پہ جو کہ کل سماعت شروع ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ رجسٹرار آفس انشور کرا دے کہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ تمام ریکارڈ کر کے وہ اس کیس کی پھر ویب سائٹ پہ لگائیں، اور اس کیس کے فوراً بعد اور پھر دوسرے ورکنگ آورز میں، تاکہ لوگوں کو اس نظر ثانی کی درخواست کی جو معلومات ہیں وہ بر وقت مل سکیں۔ تو یہ 4 جج صاحبان کا فیصلہ تھا جنہوں نے اختلافی نوٹ میں انہوں نے لکھا، اور اب چونکہ صبح تو پہلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی تھی
کہ جو سماعت کے دوران آج جو ہوا، لیکن اب جو یہ آرڈر آ گیا تو میں نے کہا میں آپ کو اپڈیٹ کروں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اور آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں اور میری ویڈیو کو آپ شیئر کیا کریں، اس کو سبسکرائب کیا کریں میرے چینل کو، تاکہ آپ کو بر وقت اطلاعات ملتے رہے۔ اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔